صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا بتاؤ من الضعف فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمانی وغطینی به فأتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلألأ كأنه البدر فی لیلة تمامه وکمالہ اللہم صل علی محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وصبرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وصبرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وقعك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بتاؤ يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قضى برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لامهم لامي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويعذلني ما يعذلهم أنا حرب لمن حاربه وسلم لمن صالبه وعدو لمن ناداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما صل على محمد وآله فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قبرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالته هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله
العلی الأعلى يخلق السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وإلا إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نذيرا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مغموم إلا وفرج الله حماه ولا مغموم إلا وكشف الله غما. إلهي آمين. ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. إلهي آمين. فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ما صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على آل صلوات. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کچھ آنسوؤں کے وز کائنات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے. کفن میں سکیلا پیٹو حیات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں. کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں. ہمیں حسین
کی جنت میں ساتھ لے جاؤ. ہاں میں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. نہیں کروں گا لحد میں انتظار صحیح. نہیں کروں گا لحد میں انتظار صحیح. فرشتوں کے بو بلا راتوں رات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے. کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے. لڑائی کے لیے غازی کو ساتھ لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. غم حسین میں ہر زخم معجزہ ہے نعیم. غم حسین میں ہر زخم معجزہ ہے نعیم. سجا کے جسم پہ کچھ معجزات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. صلوات. محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کاربلا علیہ الصلوات. مجرئی قلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. مجرئی قلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. پر کہیں سبتے پیمبر ثنا آقا دیکھا. مجرئی
قلق میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون، میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون، میں نے عباس کو بے جان لب دریا دیکھا، مجرعی قلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں طیر، میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں طیر، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، مجرعی قلق میں ایک گھٹری شہدی پشت پر لائے، اس میں ایک گھٹری شہدی پشت پر لائے، اس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا، مجرعی قلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سبتے پیمبر ثنا آقا دیکھا، مجرعی قلق میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد بلندتر نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درد و علم کا مرکز احساس بن گئی، درد و علم کا مرکز احساس
قافلے کے لیے آس بن گئی دن ڈھل گیا تو شام میں غریبا کے ساتھ ہی دن ڈھل گیا تو شام میں غریبا کے ساتھ ہی بیٹی علی کی حضرت عباس بن گئی درد و علم کا مرکز نعرہ صلوات محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد زندہ رہنے کے لیے شہ کی اذا کافی ہے زندہ رہنے کے لیے شہ کی اذا کافی ہے بس ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے چاہے جتنی ہی مخالف ہو زمانے کی فضا چاہے جتنی ہی مخالف ہو زمانے کی فضا ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے زندہ رہنے کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد آل محمد اور محمد و آل محمد نعرہ صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد نعرہ صلوات اللہ صلی علی محمد نہیں رکھتے کوئی انیس کوئی آشنا نہیں رکھتے کوئی انیس کوئی آشنا نہیں رکھتے اور کسی کی آس بغیر از خدا نہیں رکھتے کسی کو کیا ہو دلوں کی شکستگی کی خبر
شیشے صدا نہیں رکھتے، کوئی انیس کوئی آشنا نہیں رکھتے، اور سوائے کوثر و تسنیم و خلد و باغ بہشت، یہ اشک ہیں وہ گوہر جو بہا نہیں رکھتے، ابو تراب سے جو پیشوا کے پیرو ہیں، ابو تراب سے جو پیشوا کے پیرو ہیں، قدم بھی خاک پہ وہ بے رضا نہیں رکھتے، کوئی انیس کوئی آشنا نہیں، اور فشار قبر کا ڈر ہو تو ان کو ہو جو لوگ کفن میں سرائے خاک شفا نہیں رکھتے، کوئی انیس کوئی آشنا نہیں رکھتے، حسین تیغوں کے آگے سے کس طرح ہٹتے، ارے حسین تیغوں کے آگے سے کس طرح ہٹتے، بڑھا کے پیچھے قدم پیشوا نہیں رکھتے، کوئی انیس کوئی آشنا نہیں رکھتے، اور غش آتا راہ میں جس دم تو کہتے تھے عابد، وہ درد ہے جو امید شفا نہیں رکھتے، ارے تپے دروں غم فرقت ورم پیادہ روی، مرض تو اتنے ہیں اور کچھ دوا نہیں رکھتے، کوئی انیس کوئی آشنا نہیں رکھتے، اور نہ روئے بیٹوں کے غم میں حسین وارث صاحب، نہ روئے بیٹوں کے غم میں حسین وارث صاحب، یہ داغ ہوش بشر کے بجا نہیں رکھتے، کوئی انیس کوئی آشنا نہیں رکھتے، ارے انیس بیچ کے جان اپنی ہند سے نکلو،
फरे करबला नहीं रखते कोई अनीस कोई आशना नहीं रखते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले Assalamu alaikum. People have assumed that the intensity of azadari would be diminished over time. However, we are witness to the opposite. Azadari has survived and will continue to grow and has been commemorated year after year with growing passion. In every era after Imam Hussain, the people that followed Imam Hussain have faced difficulty in commemorating and remembering the martyrdom of Imam Hussain. This series of majalis that we host yearly at DAR-E Abbas is with the help of our Moulana Bilal Rizvi to remember the one who witnessed Karbala, the one who recounted Karbala, and the one who instilled azadari in our hearts. This series of majalis that we would like to continue at DAR-E Abbas with the help of our Maulana is to remind us what happened in Karbala and how we can keep azadari going. This azadari that the Imam instilled into our hearts is something that we can't forget and have to continue. This is the same Imam that after returning to Medina would take every occasion that he had to explain what happened in Karbala. The azadari that he performed for 40 years is what we want to show that we will continue here today. जो जुल्म सज्जाद ने देखे हैं हुसैन के बाद, जो जुल्म सज्जाद ने देखे हैं हुसैन के बाद, मुझे यकीन है अब तक भी रोता है वो. With that, I'd like to invite Moulana Bilal Rizvi to continue this tradition of azadari. Par Muhammad wale Muhammad salawat. For each of your own marhumeen, the marhumeen of the lovers of Ahlul Bayt, and in particular upon this day we heard the sad news of the passing of Ayatullah Muhammad Saeed Al-Hakeem, who was one of the four main maraji in Najaf. For each of their arwah, rahimallahu man qara'a Surat Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka nasta'in ihdina as-sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على إمام القبلتين ونبي الحرمين وأفضل الثقلين وجد الحسن والحسين
الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الصادقين والذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكادمية والحجج الردوية الجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين صدق الله العلي العظيم. For the love of Ahlul Bayt alayhim as-salam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. For the love of Fatima al-Zahra, a second salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. For the hastening of the reappearance of the master of our time, a louder salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. When one examines all of the different ziyarat which are available, they'll come to the conclusion that no Nabi, no Wasi has as many ziyarat as Imam Al-Hussein. That over 25 ziyarat have been counted just for Sayyid al-Shuhada. That on the night of Qadr, there is a ziyarah for Imam Al-Hussein. On the day of Arafah, a ziyarah for Imam Al-Hussein. On the day of Eid, a ziyarah for Imam Al-Hussein. The 15th of Sha'ban, a ziyarah for Imam Al-Hussein. You see, the question is there, is that why are there so many ziyarat for Sayyid al-Shuhada? And you see, one of the secrets to understand this question lies in the famous line, As-salamu alayka ya Aba Abdullah. That, O Imam al-Hussein, anyone who is an abd and a servant of Allah, you are the father of that individual. See, if you look historically, there was a discussion that whether this is a laqab historically, but even if you say the Imam had a son by the name of Abdullah, the tradition of the Arabs is that a laqab is given after the eldest son. The title is given after that eldest son. So you find many, they came to conclude that this is a title for Sayyid al-Shuhada. That anyone who is wanting to reach the stage of ubudiyah and servitude, Sayyid al-Shuhada is their spiritual father. You see, Imam Zainul Abidin in Risalatul Hukuk, when he speaks about a father, he says that when you look at your father, know that you are the branch and he is the root. That whatever khair and goodness you see in yourself, your father is the root of that goodness. If there is any khair and goodness we are taking from the deen of Allah, you find Sayyid al-Shuhada is the source of that reality.
You know, the Quran says, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. That be an abd of Allah, worship until you have attained certainty and yaqeen. On one side, the Mufassirun said this yaqeen over here means death. Because at the moment of death, you find an atheist will know that he's false and he'll have yaqeen. And a mu'min, when he sees the face of Ali bin Abi Talib, will have yaqeen at that moment. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. You see, but the kamal and the perfection of a person is not certainty at the moment of death, but it's to attain yaqeen and certainty within this dunya. That's why the hadith, it says, mutu qabla an tamut, that die before you die, in the sense you've attained certainty. That if you want to understand who the ashab of Sayyid al-Shuhada were, the ashab of Imam Al-Hussein, by holding on to the one who was Aba Abdullah, who was the father of the servants of Allah. You find Imam is Sadiq, when he was asked about these ashab in a tradition found in Ilal al-Shara'i, they say to Imam is Sadiq, Akhbirni an ashab al-Hussein wa ikdamihim al-maut. That tell me that what was the state of the companions of Hussein when they were going towards death. Imagine 72 on one side, 30,000 on the other. That what must the mindset of a group of individuals like this be? The Imam says about those ashab, annahum kushifa lahumul ghita. That same line Ali ibn Abi Talib says, kushifa liyal ghita, that the veils were removed. You find Imam Sadiq says the ashab of Sayyid al-Shuhada are those that the veils were removed from their eyes. You know, when you look at the Quran and you see how the Quran speaks about paradise, it says tilkal jannah. You know, in Arabic, there's a difference between tilka and hadihi. When something is close, it's over here, we say hadihi. When something is far, you say tilka, that over there. When the Quran talks about paradise, it says that heaven. That, oh human being, don't become relaxed. Work for that paradise. But on Shab-e Ashur, when Imam Al-Hussein speaks to Nafi, he doesn't say tilkal jannah. He says Nafi hadihil jannah. Oh Nafi, this is that jannat which you've been promised, oh Nafi. You see, the Quran says paradise is afar, but Sayyid al-Shuhada is showing the one who holds on to me, never think that jannat is far from you. These are the ashab of Hussain. You know, one hadith, I gave the explanation of this hadith 4 years ago here at DAR-E Abbas. And that is the hadith which said that these are those companions that they didn't feel any pain on the day of Ashura. Now after 4 years, one has the right to repeat one line. So you find that these are those companions, the hadith it says, that they didn't feel any pain on the day of Ashura. Now what does this mean? Does this mean that there was no pain within their jism, or does this mean something else? You know, in the story of Yusuf, when the women of that time, they began to make fun of Zulaykha, and Zulaykha became tired. Zulaykha invited them towards the home. In front of Zulaykha was food, and she places fruit in front of all of these women, and she gives them knives. As they're cutting that fruit, you find Zulaykha says, "Oh Yusuf, come out." The Quran says that when Yusuf came out, they were so focused on the beauty of Yusuf, فَقْطَ أَيْدِيَهُنَّ,
They began to cut their hands, but they didn't recognize. You understand the ashab of Hussain are whom? That the beauty of Yusuf on one side, the beauty of Hussain on the other, that these are the ones who are looking at the spiritual status of Sayyid al-Shuhada. The topic of this series is the fadail of Ahlul Bayt found within the ziyarat of Ahlul Bayt. You see, these companions of Sayyid al-Shuhada, when every leader knew that time has come, that they're not going to win, they never tell their army. Because that army, it becomes demoralized. But Sayyid al-Shuhada is the one that time and time again he would remind his ashab what would happen towards them. But Imam al-Hussein didn't do this to discourage them, but he wanted these individuals to attain that status that when you call upon them in ziyarat, you don't say that you are just the ashab of Imam al-Hussein. You say, Assalamu alaikum ya ansar dinillah. That by supporting Hussein, you became the ansar of the deen of Allah. And you became the ansar of Rasulullah. Assalamu alaikum ya ansar Fatimatu Zahra. That you are the ansar of Imam al-Hasan, you are the ansar of Imam al-Hussein. Then after that you say, Bi abi antum wa ummi. And who gives this ziyarah? When you say that may my mother and father be sacrificed for you, this is the ziyarah of Imam al-Sadiq. Imam al-Sadiq's father is whom? It's Imam Muhammad al-Baqir. That these are the ashab of Sayyid al-Shuhada. Tibtum wa tabatil ardul lati fiha dufintum. You know, there is a difference between tahir and tayyib. In Urdu we use them interchangeably. But for something to be tayyib in the Arabic language, not only is it tahir and pure, but it's something which gives surur and happiness to other individuals. Tibtum wa tabatil ardul lati fiha dufintum. O ashab of Hussain, not only are you tayyib, but even that land within which you are buried is tayyib. You see, Imam al-Hussein, there was one individual by the name of Tirrama. Tirrama, he says to Imam al-Hussein that, oh Imam, I want to join you, but my family is hungry. Sayyid al-Shuhada says, oh Tirrama, that go and give to your family, but oh Tirrama, hurry and return to me. Imam al-Hussein wanted this individual to join that category of the ashab of Imam al-Hussein. When Imam al-Hussein says to her, Ya hur taqilatka ummuk ma turid, that, oh Hur, may your mother weep over you, what do you want? What was the goal of Imam al-Hussein? The goal of Imam al-Hussein is for her to realize who the mother of Sayyid al-Shuhada was. And Hur says at that moment, لو كان غيرك من العرب يقولها لي وهو على الحال التي أنت عليها ما تركت ذكر أمه بالتقل. That if any of the Arabs said to me what you said, I would say the same about their mother. But he says, ولا وأما والله مالي إلى ذكر أمك بن سبيل إلا بأحسن ما يقدر إليه. He said, but when it comes to your mother Fatima, I can only say the best of words about your mother. That realization allowed him to join the side of Sayyid al-Shuhada. So you find Imam al-Hussein is that individual
ziyarat after ziyarat in the name of Imam Al-Hussein. But when you look at the ziyarat in the name of Sayyid al-Shuhada, one common line we find amongst many ziyarat, which is the subject of tonight's majlis, is that we understand Imam al-Hussein to be Warithul Anbiya, in the inheritor of the prophets. In the ziyarat of the first of Rajab, this is written. In the ziyarah on the night of Qadr, this is written. And then famously in the ziyarah known as Ziyaratul Waritha, this is written. But the question arises, and the question which I want to answer in this series about the fadail of Ahlul Bayt from the ziyarat of Ahlul Bayt, is that what was the mirat in the inheritance of Imam al-Hussein? That what was Imam al-Hussein taking from these anbiya? Because as I said yesterday, each of these ziyarat, they come from an Imam Ma'soom. And if an Imam is saying this, then this must mean that there is wisdom within this line. And at the second level, when you look at this reality, you'll find that Ahlul Bayt said, تَقَلَّمَ النَّاسِ عَلَى قَدْرِ أُقُولِهِمْ, that speak to the people at the level of their intellects. That's why in many of the hadith, Ahlul Bayt are speaking to people who would live in the desert. They're speaking to people who don't have that background. But in ziyarat, who is addressing who? In ziyarat, an imam is addressing an imam. تَكَلَّمَ النَّاسِ عَلَى قَدْرِ أُقُولِهِمْ. Those limits aren't there when it comes to ziyarat. So you say, Assalamu alayka ya warita Adam safwatallah. Assalamu alayka ya warita Nuhin Nabiyallah. But at the end of the day, what do these lines mean, and what is the inheritance of Imam al-Hussein? And if you really want to understand this, you see there's two types of inheritance. One is called irth, the other is called turat. That which is irth is that inheritance you take from your father or from your family member. But turat and legacy is that inheritance that, number one, it comes from a group of people. It doesn't come from one person. If you say this individual has the bravery of a tribe, this is turat, it's legacy, it's coming from a group. The second quality of turat is that turat is living today. Turat, it doesn't finish. Turat, it continues. You know, the Quran, when it speaks about inheritance, it says, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. The Quran says, we have made the warith and the inheritors of our book and our kitab those individuals whom Allah has chosen. And then it says there are people who are dalim and oppressors to themselves. There are people who are muqtasid and in the middle ground. And then there are people who are at the forefront. You know, there were two interpretations to this ayat. You find that non-Shias will listen to that interpretation. It said that the entire ummah is the inheritor of the book. I say, if the entire ummah was the inheritor of the book, this verse wouldn't say awratna al-kitab alladhi nastafayna min ibadina, those whom we've chosen from amongst our servants. But the other view is that these are those Ahlul Bayt from the Nasl of Rasulullah. And when the verse says فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, this means that we have made them the inheritors of the kitab because people are dalim, because people are in the middle ground, and because some are at the forefront. You know, when they said to Imam al-Rida that who is the dalim within this ayat, Imam al-Rida said, Man lam ya'rif al-imam huwa dalim li nafsihi. The one who doesn't recognize the imam is the one who's done zulm upon his nafs. And he says, Man huwa al-muqtasid, who are the middle ground. He says, Al-arif bil-imam is the one in the middle ground. Then they said, Oh Imam, who is the one at the forefront?
He said, As-sabiqu bil khairat huwal imam. That the one who is at the forefront of doing good is none other than the imam. So you find before coming into the crux of the discussion, it was necessary to go to the Quran and look at this ayat. Now when it comes to the inheritance of Sayyid al-Shuhada, the mirat of Sayyid al-Shuhada from the Anbiya is at 4 levels. The first inheritance of Imam al-Hussein is al-mirat al-maddi and material inheritance. You see, each of the Anbiya had relics that one Nabi would pass to another, all the way to Rasulullah, to Amir al-Mu'mineen, down all of the Imams of Ahlul Bayt. You know, Saeed ibn Sammam, he narrates that I went to Imam as-Sadiq, and when I was by Imam as-Sadiq, there were 2 individuals who were of a Zaydi background, and they said to the Imam that, are you the Imam or is your uncle Zayd al-Shaheed is the Imam? Imam as-Sadiq says, I am the Imam. They say, then what alamat and signs do you have? Imam as-Sadiq says, Inna indi sayfa Rasulullah wa dir'ahu wa lamatahu wa mighfarahu wa rayatahu. That I have the sword of Rasulullah, the shield of Rasulullah, the helmet of Rasulullah, and the alam of Rasulullah is with me, Jafar as-Sadiq. But then after that he says, Inna indi alwaha Musa wa asa Musa wa khatama Sulaiman wa qamisa Yusuf wa inna indi at-tasht alladhi yuqarribu bihi Musa al-Qurban wa inna indi at-tabut allati ja'at bihi al-malaika. He says, with me is the tablets of Musa, and the asa of Musa, and the ring of Sulaiman, and the shirt of Yusuf, and with us Ahlul Bayt is the tabut of Banu Israel. And that tabut is that tabut that whoever's doorstep that tabut would stop at, they knew that Nabuwat would be in that household. Imam as-Sadiq is saying that tabut is with us, Muhammad and Ali Muhammad. You see, in world religions, there is a concept called tabut al-Shakina. And no one has claimed that they have had tabut al-Shakina. That after Banu Israel, no one saw that tabut. It's only Ahlul Bayt who said, we have that tabut al-Shakina. And it's stated on that day, when Amir al-Mu'mineen took that position of Khilafat, when Amir al-Mu'mineen walked to the mimbar, the riwayat, they say that on the hand of Ali bin Abi Talib was the ring of Sulaiman, and in his hand was the asa of Musa, on his back was the shirt of Yusuf, on his shoulders was the aba of Rasulullah, on his head was the amama of Rasulullah, and Amir al-Mu'mineen, he walks to the mimbar. You see, each of the 3 had a tradition that they would sit one step lower from the other. The first would sit one step lower from Rasulullah. The second, one step lower from the first. The third, one step lower from the second. Now everyone is watching Ali bin Abi Talib, and they're looking, that is Ali going to sit one step lower? As they're watching Amir al-Mu'mineen, the Imam places his foot where the third would sit, and he places his foot where the second would sit, and he places his foot where the first would sit, and he sits where Rasulullah would sit. And then at that moment, Amir al-Mu'mineen, he says, now haqq and truth has returned back towards its position. On that day, the companions, they said, now reminded of the time period of Rasulullah. So you see, each of these material relics was a form of the inheritance of Imam al-Hussein and the rest of the Imams from the Anbiya. And as these material relics have a zahiri and an outward form,
you find they have an inner haqiqat and reality as well. That when they said to Imam Sadiq, that what is the shirt of Yusuf? Imam Sadiq said, the shirt of Yusuf is that shirt that when Ibrahim was thrown in the fire and Allah said to the nar, Kuni bardan wa salaman, that become cool and tranquility for Ibrahim, you find Jibreel gave that shirt to Ibrahim. And that's why the shirt of Yusuf, it represents itminan. That if itminan and peace is found anywhere, it's found with Muhammad and Ali Muhammad. So you find each of them have an inner reality. So you find this was the first inheritance of Sayyid al-Shuhada. But the second level of the inheritance of Imam al-Hussein is what is called al-Mirat al-Ruhani, a spiritual inheritance of the Imam. You see, when you look at the Quran, it says about Isa, آتيناه البينات وأيدناه بروح القدس, that we gave him the signs and we supported him with Ruh al-Qudus. You see, Ruh al-Qudus was that entity that each Nabi had a khususiyat because of this Ruh al-Qudus. When you read Ziyaratul Waritha, you don't just say Assalamu alayka ya Waritha Adam, ya Waritha Nuh, ya Waritha Ibrahim. But when you say a line, you say Assalamu alayka ya Waritha Adam as-Safwatullah. That, O Adam, you were the chosen of Allah. That if anyone did sajda was done towards him, it was done towards Adam, he was chosen. So you find that quality is in Sayyid al-Shuhada. You say, Assalamu alayka ya waritha Nuhin Nabiyullah. So as you go down the Anbiya, you find what this reality is saying is that the spiritual quality in each of these prophets was found at the level of Kamal in Imam al-Hussein. That Isa was that Nabi, that when Isa would breathe into a body, that body would come back to life. But Hussein is the one who breathed into the ummah of Rasulullah. That if Nuh is that Nabi that represents Najat, then Hussein is the one who is Safinatun Najat. But there is a difference between the ark of Nuh and the ark of Hussein. To board the ark of Nuh, you had to be at that zaman and that makan. You had to be at that place and that time. But the ship of Hussein, anyone who comes to the door of Hussein like Hur is able to have Najat. You know, Allam al-Hilli was one of the most famous scholars in the history of Tashayyu. One of the students of Allam al-Hilli says to Allama that for your khidmat to Islam, you must have a great status. Allam al-Hilli, he says, no, I went through difficulty in the hereafter. Everything I did, I had to give an answer for it. They said, oh Allam al-Hilli, is there anything that helped you? He replied by saying, Lawlal al-Fain wa dhikr al-Hussein halaktu. You know, Al-Fain was a book where he wrote 2,000 fadail of Amir al-Mu'mineen. He says, if it wasn't for this kitab that I wrote and the dhikr of Imam al-Hussein, I would have been halak and destroyed. You see, this is the aqeedah that many ulama had with Ahlul Bayt. You know, today Saeed al-Hakeem passed away, that he was the son of Mohsin al-Hakeem. And Mohsin al-Hakeem is the one that Shah Faisal invited Mohsin al-Hakeem to go towards Hajj. When Shah Faisal invited Mohsin al-Hakeem, Shah Faisal sent his plane to Mohsin al-Hakeem. Mohsin al-Hakeem said, no, I don't want to ride on his plane, I will take a regular plane. When he goes over there, one of the students of Mohsin al-Hakeem, he narrates that as I was over there, one of the scholars of the Salafi,
he came into the room, he said salam to everyone, but he didn't say salam to Mohsin al-Hakim. When he didn't say salam to Mohsin al-Hakim, they said to him that, why don't you say salam to him? He replies by saying that these are those individuals that when they go to the shrines of their imams, they do shirk at those shrines. So you find Mohsin al-Hakim, he says that at that moment I did the wasila of Babul Hawaij of Fadl Abbas. He said, if I gave them an intellectual reply, these individuals aren't intellectual people. They're material people, so I had to give them a material reply. He says, the moment I did the wasila of Aba Fadl Abbas, at that moment a man comes in. He says that, look at this Quran, that there was gold on the Quran, there was silk on the Quran. They said this Quran is from a few hundred years ago. The moment that scholar began to kiss the Quran, Mohsin al-Hakim, he stands up and he says, bid'ah, that you are doing bid'ah. He replies by saying that, what do you mean I am kissing the Quran? Mohsin al-Hakim, he says that this Quran has gold on it, it has silk on it. You are saying that you are not kissing that gold, you are giving respect to the Quran. When we go to those shrines in Najaf or Karbala, it's not the gold which is our niyat, but our niyat is to do respect to the one who is buried within that shrine. So you see, ziyarat is that act, that even if there was no Quran, no hadith, you find just by the fitrah of a person, going on ziyarah would improve the spirit of that person. And I'll give you an example. You know, in the natural psychology of a person, there's something called tashjih, that a person needs motivation. That if a child is playing on the basketball court, the moment he sees his friends or his parents or his coach, at that moment he begins to be motivated at that moment. You see, one of the natural proofs for ziyarat, that rational proofs, is that the moment you go on ziyarat or you recite ziyarat, you look at the one whose ziyarat you are doing. You say that I am doing the ziyarat of Ali, the one who is the peak of adalat, then justice will come into my life. I am doing the ziyarat of the one who is Babu Madinat al-Ilm, then ilm will come into my life. I am doing the ziyarat of the one whose generosity was at its peak, generosity will come into my life. You see, what was this generosity of Ali bin Abi Talib? They said to Amir al-Mu'mineen that, Ya Ali, man akram, anta or Hatam al-Ta'i, that who is more generous, you or Hatam al-Ta'i? Amir al-Mu'mineen said, what was the generosity of Hatam al-Ta'i? That man says that Hatam had a home. That home had 7 doors. Whenever anyone would knock at the first door, Hatam would give at the first door. And when the man would go to the second door, Hatam would cover his face so the man isn't embarrassed. He would give at the second door, and he would give at door 3, 4, 5, 6, 7. Amir al-Mu'mineen says, do you want to know what the difference between me and Hatam is? He says the difference
difference between me and Hatem is this, is that I would have given so much at my door that he wouldn't have to go to any other doorstep. The one who comes to the door of Amir al-Mu'mineen, you find that person finds so much he doesn't have to go anywhere else. That's why Imam al-Baqir says, Sharraka wa gharraba, that go to the east and go to the west, there is no ilm except it comes from Hadal Bayt. And the hadith, it says that Imam al-Baqir, he points towards that house. And Ahlul Bayt would give to their companions. You know, it's stated that Imam al-Baqir, he placed his hand on the chest of Muhammad bin Muslim. And when he placed his hand on the chest of Muhammad bin Muslim, he said that may Allah open the heart of Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim, he says that after that dua of Imam Muhammad al-Baqir, whatever hadith the Imam would say, I would remember it. To the extent that it's stated within the works of history that Muhammad bin Muslim had 70,000 narrations memorized from Ahlul Bayt. That you find this was that spiritual quality of Ahlul Bayt. So the first inheritance of Sayyid al-Shuhada was al-Miratul Maddi. The second inheritance of the Imam is the spiritual qualities of those Anbiya are found in perfection in Sayyid al-Shuhada. The third inheritance of Imam al-Hussein is within the realm of Wilaya. That each of these Anbiya had a Wilaya, whether it was Wilaya and authority in creation or in legislation. You know, if you look at the Quran, it says Sukhira Sulaiman, that Sulaiman had the winds that would move at his command, and Isa would speak from the grave, and Sulaiman would speak to the Namal and the ants. All of these realities mentioned within the Quran, you find they're found within Sayyid al-Shuhada. That the more you understand these Anbiya within the Quran, the more you'll understand the Fadail of Muhammad and Ali Muhammad. Because they are the inheritors of these Anbiya. And you find the final thing that Imam al-Hussein, he inherits from these Anbiya, is that he inherits the musibah of the Anbiya. You see, each prophet's message would build into the next prophet. And each prophet would face more challenges than the prophet before them. To the extent that when it reaches Rasulullah, the tradition of Rasulullah says that no Nabi was given aziyat and difficulty like I, Rasulullah. That what was the difficulty of Rasulullah? That when Rasulullah goes to Ta'if and he begins to preach to the people, they begin to throw rocks at Rasulullah. And from the forehead to his feet, that Rasulullah begins to bleed. But you know what was in the heart of Rasulullah? Rasulullah said that what will my daughter Fatima say if she saw her father in such a state? You see, each Anbiya was given mazlumiyah. Each Anbiya was given difficulty. When we say Assalamu alayka ya warith al-Anbiya, Hussain is the one who inherited the madlumiyah of the Anbiya. That Ibrahim was that Nabi who was ordered to sacrifice Ismail. But when Ibrahim was sacrificing Ismail, he said, "O Father, put a blindfold on your eyes, O Father, for a father shouldn't have to see their son pass away in front of their eyes." Ismail said, "O Father, I'll put
my cheek on the ground, so my face is turned away from you, O Father. It's stated within the riwayah, before Ismail was replaced, a scratch it had come on the neck of Ismail. When Hajra saw that scratch, Hajra would cry and fall on the ground. But I say, O Ibrahim, look at Hussain in Karbala. That what was the musibat of Ali Akbar in Karbala? That not only Hussain faced the musibah of Ali Asghar, Hussain would face the musibah of Ali Akbar. It's stated within the riwayat that the head of Yahya was cut. That for 40 days the skies would weep for Yahya. But no hadith says that Yahya had a sister who would watch Yahya. No hadith it says that that sister, when she would look at her brother, she would say, Anta akhi, are you my brother? You see, on the 11th of Muharram, when the caravan of Ahlul Bayt was leaving from Karbala, Sayyida Zainab says to Shimar that, oh Shimar, I only have one request, that don't take these women through the middle of the Maqtal, because they can't handle the bodies of the Shohada. But Shimari takes them through the middle of the Maqtal. That Layla would go to the body of Ali Akbar, and Farwa would go to the body of Qasim, and Umm Kulthum would go to the body of Abbas. But the hadith it says that as each woman would go to the body of their beloved, that Sayyida Zainab, she only goes to the body of Sayyida Shohada. And when she looks at the body of Sayyida Shohada, she says, Ya Jadda wa Muhammada Hada al-Hussein murammalu bid-dama. That, O Rasulullah, look at your Hussain, O Rasulullah. You know, people ask the question that how do we know that how many wounds were on the body of Imam al-Hussein? We know because Imam Zainul Abidin would tell us. Imam Zainul Abidin would say that the body of my father was so wounded that there was not even the spot of a stone of a ring on the body of Hussain that wasn't wounded. That what would they do to the body of Sayyid al-Shuhada? You know, when Mukhtar would catch each of those who did the crimes in Karbala, Mukhtar would say that, what did you do on the day of Ashura? And as Mukhtar was catching those individuals, he catches 10 individuals. He says that, what did you do on the day of Ashura? They said, we were 10 horse riders. Omar bin Saad said, trample the body of Hussain. We took our horses. The body of Hussain would go from one side to the other side. Mukhtar, after that, listen to the final riwayah. Mukhtar, he catches a man. He says, oh man, what is your name? He says, my name is Bajdal. Mukhtar says, what did you do on the day of Ashura? Bajdal says, everyone would loot the body of Sayyid al-Shuhada. Somebody would take the Aba of Hussain. Somebody would take the kurta of Hussain. Somebody would take the amama of Hussain. But as I was looking, I saw there was a ring on the hand of Hussain. I went to the body of Hussain. When I tried to take the ring, it wouldn't come off the hand of Hussain. So at that moment, I took my sword, the hand of Saeed.
One more riwayat. Mukhtar, when he caught Hormala, Mukhtar, he said, "Oh Hormala, what did you do on the day of Ashura?" Hormala says, "There were 4 arrows which I fired to the side of Hussain. The first arrow was into the mushk of Abu Fadl Abbas. The moment the water began to pour, Abbas didn't go to the tent. Abbas looked towards the Maqtal." Mukhtar says, "Oh Hormala, where was the second arrow?" Hormala says that when Hussain was on the ground, everyone was firing arrows to the body of Hussain. At that moment, a child, the son of Imam Al-Hussein, came out. I saw that child. That child, he raised his hand in front of his uncle. He said, "Don't strike my uncle." I fired that arrow. When I fired that arrow, the hand of that child got stuck upon his. Mukhtar says, "Oh Hormala, where did you fire the third arrow?" Hormala says, a time had come that Hussain came with a 6-month infant in his arm. At that point, the army of Umar bin Saad began to cry. Umar bin Saad said, "Iqta kalam al-Hussain." I fired that arrow min al-udun ila al-udun into the ear of that child. Then Mukhtar says, "Oh Hormala, where did you fire the final arrow, the final line of Musibah?" Hormala, he says that Hussain was fighting on the day of Ashura. The body of Hussain was covered in arrows. A point it came, somebody threw a rock at the forehead of Hussain. The forehead of Hussain began to bleed. Hussain begins to wipe his forehead. I saw the chest of Hussain. I took my arrow, the chest of Abu Abdullah. Hussain falls to the ground. The call, it comes. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji ila rabbiki radiyatan mardiya. Ayatullah Jawadi Amuli says, then that imtihan of Janab al-Zahra had begun. Because at that moment the arwah of the Anbiya were there. The ruh of Amir al-Mu'mineen of Fatima al-Zahra was there. Ayatullah Jawadi Amali, he says that as Shimar walks to the body of Hussain, the Anbiya, they begin to turn their face away. When Shimar sits on the chest of Hussain, Rasulullah, he says, "Oh Ali, oh Fatima, I can't watch." Shimar, he grabs the beard of Hussain. Amir al-Mu'mineen says, "Oh Fatima, I can't watch." The moment Shimar, he raises his sword, Janab al-Zahra, she places her hand over the neck of Hussain. She says, "Waladi, qataluka shana." Ala la'natullah ila al-qawm al-dhalimeen, matam Hussain.
Ya Hussain, Ya Hussain, Ya Hussain. عظمتوں کی مالکہ بازار میں، 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 عظمتوں کی مالکہ ہائے زینب بیردا بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، شام والوں نے سجایا شام کو، دعوتیں بھیجی ہجوم عام کو، لائے پھر آلے ابا بازار میں، عظمتوں کی مالکہ 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 بازار میں، ایک خطبہ آپ نے ایسا پڑھا، ایک صحابی پیٹ کر کہتا رہا، آ گئے کیا مرتضیٰ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ 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 بازار میں، سر کے خون میں تر ہے جس کی اب جبیں، در حقیقت شامیوں زینب نہیں، آ رہی ہے فاطمہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ 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 عظمتوں کی مالکہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، اے خدا اس کو بہت توقیر دے، درد اہل بیت کی جاگیر دے، جس نے یہ نوحہ سنا بازار میں، عظمتوں کی مالکہ 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 بازار میں، عظمتوں
شام والوں نے سجایا شام کو، دعوتیں بھیجی ہجوم عام کو، لائے پھر آلے ابا بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ، عظمتوں کی مالکہ، ہائے زینب بیردہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، تازیان شمر کے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، پھر بھی لے کر چل رہا، پھر بھی لے کر چل رہا، سنگ کارواں سجاد ہے، تازیان شمر کے تازیان شمر ہے، تازیان شمر کے اور پھر بھی لے کر چل رہا، پھر بھی لے کر چل رہا، سنگ کارواں سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں 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 سجاد ہے، دین کا علم ہے در عصمت آل رسول، دین کا علم ہے در عصمت آل رسول، اور قرآن خدا کا پاسباں سجاد ہے، پھر بھی لے کر چل رہا، پھر بھی لے کر چل رہا، سنگ کارواں سجاد ہے، تازیان شمر کے ناتواں سجاد ہے،
تازیان شمر کے ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد دین کا علم ہے دئی عصمت آل رسول دین کا علم ہے دئی عصمت آل رسول اور قرآن خدا کا پاسباں سجاد ہے پھر بھی لے کر چل رہا پھر بھی لے کر چل رہا سنگ کارواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد تازیان پھر بھی لے کر چل رہا پھر بھی لے کر چل رہا سنگ کارواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے اس قدر رونا لہو کا کرتا ہے ظاہر یہی اس قدر رونا لہو کا کرتا ہے ظاہر یہی آل احمد کے مصائب کا قرآن سجاد ہے پھر بھی لے کر چل رہا پھر بھی لے کر چل رہا سنگ کارواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے اس قدر رونا لہو کا کرتا ہے ظاہر یہی اس قدر رونا لہو کا کرتا ہے ظاہر یہی آل احمد کے مصائب کا قرآن سجاد ہے پھر بھی لے کر چل رہا پھر بھی لے کر چل رہا سنگ کارواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے پھر بھی لے کر چل رہا پھر بھی لے کر چل رہا سنگ کارواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے جس طرح ہے اس زمین پر آسمان سایہ فگر جس طرح ہے اس زمین پر آسمان سایہ فگر اس طرح ہی نی کے سر پر صاحباں سجاد ہے پھر بھی لے کر چل رہا پھر بھی لے کر چل رہا سنگ کارواں سجاد ہے تازیان
یا حسین یا حسین کھول دیے بیمار گھراں دے جندڑے کدی بند کر دی کھول دیے بیمار گھراں دے جندڑے کدی بند کر دی کھول دیے بیمار گھراں دے جندڑے کدی بند کر دی کھول دیے بیمار گھراں دے جندڑے کدی بند کر دی کھول دیے بیمار گھراں دے جندڑے کدی بند کر دی کھول دیے بیمار گھراں دے جندڑے کدی بند کر دی کھول دیے بیمار گھراں دے جندڑے کدی بند کر دی کھول دیے بیمار گھراں دے اینو چین نہ آوے ہے دن رات ستاوے یاد علی اکبر دی کھول دیے بیمار گھراں دے جندڑے کدی بند کر دی کھول دیے بیمار گھراں دے جندڑے کدی بند کر دی اینو چین نہ آوے ہے دن رات ستاوے یاد علی اکبر دی کھول دیے بیمار گھراں دے جندڑے کدی بند کر دی کھول دیے بیمار گھراں دے جندڑے کدی بند کر دی کھول دیے بیمار گھراں دے جندڑے جدو تک دی پاک بیمار کسے دیا ویرانو پٹ پٹ کے اجڑی سین روے تقدیرانو نا ویر دا لے کے ہے راواں تے بہ کے بھر ہوا بڑھ دی کھول دیے بیمار گھراں دے جندڑے کدی بند کر دی کدی پاک رسول دے رازے بیٹھ کے رون دیے کدی ویر اکبر دی راواں مال کھلون دیے دل ڈب ڈب جاوے ہوئے مڑ مڑ کے رواوے یاد علی اکبر دی کھول دیے بیمار گھراں دے جندڑے کدی بند کر دی کھول دیے بیمار گھراں دے جندڑے جدو تک دی پاک بیمار کسے دیا ویرانو پٹ پٹ کے اجڑی سین روے تقدیرانو نا ویر دا لے کے گئے راواں تے بہ کے بھر ہوا بڑھ دی کھول دیے بیمار گھراں دے جندڑے کدی بند کر دی کھول دیے بیمار گھراں دے جندڑے کدی بند کر دی کھول دیے بیمار گھراں دے جندڑے کدی بند کر دی
اینو چین نہ آوے ہے دن رات ستاوے یاد علی اکبر دی کھول دیے بیمار گھراں دے جندڑے کدی بند کر دی سغرا نے ودیا کی تعبیر نو رو رو کے گلسین لایا سب نو نیڑے ہو کے این کلیا رہنا ہے دکھ ویر دا سینا قسمت دی مرضی کھول دیے بیمار گھراں دے جندڑے کدی بند کر دی کدی پاک رسول دے روزے بیٹھ کے رون دیے کدی ویر اکبر دی راواں مال کھلون دیے دل ڈب ڈب جاوے ہے مڑ مڑ کے رواوے یاد علی اکبر دی کھول دیے بیمار گھراں دے جندڑے کدی بند کر دی اینو چین نہ آوے ہے دن رات ستاوے یاد علی اکبر دی کھول دیے بیمار گھراں دے جندڑے کدی بند کر دی کھول دیے بیمار جدو تک دی پاک بیمار کسے دیا ویرانو پٹ پٹ کے اجڑی سین روے تقدیرانو نا ویر دا لے کے ہے راواں تے بے کے پر ہوا بڑھ دی کھول دیے بیمار گھراں دے جندڑے کدی بند کر دی
متوجہ زیارت. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوسيم، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي يا أبو الفضل العباس وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن عروة وحبيب بن مظاهر والحر الشهيد الرياحي. السلام عليك يا ساداتي وموالي جميع شهداء كربلاء وشهداء إسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، يا علي بن موسى الرضا، الروح وجسم لك الفداء، كن شفيعنا وشفيع والدينا في اليوم الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام 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 عليك يا صاحب الأسر والزمان، الأمان الأمان الأمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. جزاک اللہ جزاک اللہ. باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے ان برگزیدہ ہستیوں کا کہ جن کے واسطے تو نے اس کائنات کو خلق کیا، تو ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. صدقے میں محمد و آل محمد کے حاضرین مجلس اور منتظمین مجلس کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. جہاں جہاں کہیں پر بھی مومنین اور مومنات آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تمام مومنین و مومنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. تمام مومنین و مومنات جو بیمار ہیں، خاص طور سے ہمارے ایک ساتھی، ہمارے ایک بھائی جناب ریاض بھائی جو کہ کیلیفورنیا میں ان کی ابھی لیور کی سرجری ہوئی ہے، پروردگار عالم ان کو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری انجمن کے انٹرنیشنل جنرل سیکریٹری جناب حسین رضا رضوی صاحب کو اور کل مومنین و مومنات جہاں جہاں کہیں پر بھی بیمار ہیں ان سب کو جلد از جلد صحت کلی اور کاملہ نصیب فرما. باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ظہور قائم آل محمد میں تعجیل فرما. ہم کو اور ہماری نسلوں کو ان کے انصار اور آوان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اس سے پیشتر کہ میں سورہ فاتحہ کی التماس کروں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل بھی اسی در عباس میں مجلس اعزا کا اہتمام ہے اور اس مجلس اعزا میں خصوصی شرکت کے لیے دور دراز سے ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی تشریف لا رہے ہیں. جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ فرحان بھی آ چکے ہیں اور فرحان کے ساتھ ساتھ ابھی تقی ہمارے پاسبان اعضاء کے تقی بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں اور پاسبان اعضاء کے اور بھی اراکین ماشاءاللہ آہستہ آہستہ تشریف لا رہے ہیں. علی موسوی ہمارے کیلیفورنیا سے جیسے ہمیشہ سے آتے ہیں، اس دفعہ بھی تشریف لے آئے ہیں. پروردگار عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور کل مومنین و مومنات جو دور دور سے آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے نام میں نہیں لے پاتا ہوں لیکن پروردگار عالم میری نیت سے واقف ہے. ان لوگوں کو پروردگار عالم ہر بلا سے ہر آفت سے دور رکھے اور ان لوگوں کی اس سعادت کو قبول کرے، اس خدمت کو قبول کرے. سورہ فاتحہ کی التماس ہے. اس سے پیشتر جی میرے پاس ہے. جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ کل اسی در عباس کے اندر مجلس اعزا کا بھی اہتمام ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ہیوسٹن سے تشریف لائے ہوئے
مہمانان گرامی بھی نوحہ خوانی کریں گے اور دیگر یہاں کے بچے بھی نوحہ خوانی کریں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ کل 5 بجے شام میں مظفر علی صاحب کے دولت قدے کے اوپر مجلس ہے, اس میں بھی آپ تمام مومنین و مومنات سے شرکت کی استدعا ہے. سورہ فاتحہ کی التماس ہے کل مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے, خاص طور سے وہ مومنین و مومنات جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے, ان کی ارواح کو, اس کے علاوہ اپنے اپنے اعزاء اقربا, اپنے اپنے مل جل والے افراد, تمام علماء کرام, تمام مراجع اعظام, تمام ذاکرین البیت, تمام شورا اہل بیت, تمام قصیدہ خواں حضرات, تمام نوحہ خواں حضرات. اس سے پیشتر بھی جیسا کہ میں آپ کے گوشے گزار کر چکا ہوں کہ ہمارے ایک بہت ہی عظیم آیت اللہ سید محمد رضا غروی, جو تقریباً 104 سال کی ماشاءاللہ انہوں نے حیات پائی, ان کا ایران میں انتقال ہوا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ محسن الحکیم کے فرزند آیت اللہ سعید الحکیم صاحب کا بھی آج نجف میں انتقال ہوا. ان دونوں علماء کو, مراجعوں کو خاص طور سے یاد رکھیے گا. اور آج کی نیاز ہمارے محترم ساتھی, ہمارے بھائی سید نعیم آغا کی جانب سے ہے, تو ان کے جو اعزاء اقربا ہیں ان کے میں نام لے رہا ہوں. سید محمد آغا اور سید اختر نقوی اور سید محمود اختر اور سید ضیاء اختر نقوی اور سیدہ نازنین فاطمہ, ان تمام مومنین اور مومنات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیں.